السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم، اور آج کا موضوع ہے عورت کا مقام قرآن کی نظر میں، اس کا 16واں حصہ۔ اور اس آج کی نشست میں استاد محترم آگاہی فرمائیں گے متع کا جواز اور اس کی کوششیں روایات کی سند میں، اور متع کے جواز کی کوشش قرآن مجید کے حوالے سے کیا کیا کی گئی ہیں، متع کا مہر کتنا ہونا چاہیے، تو اس بارے میں آگاہی فرمائیں گے استاد محترم جناب قرآنی اسکالر انجینئر محمد طفیل شاد صاحب۔ تو میں گزارش کروں گا کہ وہ اس پہ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 24 اکتوبر ہے، سن ہے 2022، دن ہے سوموار کا۔ تو آج ہمارا 16واں ایپیسوڈ ہے، 16واں حصہ ہے، اور موضوع ہمارا چل رہا ہے عورت کا مقام قرآن کریم کی روشنی میں۔ آج اس ایپیسوڈ میں ہم بیان کریں گے متع کے جواز کی کوشش روایات کی سند میں، اور متع کے جواز کی کوشش قرآن کریم میں۔ حاضرین و سامعین السلام علیکم، میں ہوں محمد طفیل شاد۔ اس سے پچھلے ایپیسوڈ میں، پچھلے درس میں جو آخری ہمارے الفاظ تھے، میں ان کو آپ کی یاد دہانی کے لیے میں دہرانا چاہتا ہوں، تاکہ ہم اس تسلسل کو آپس میں جوڑ سکیں، قائم رکھ سکیں۔ تو قرآن کریم کے الفاظ محسنین غیر مصافحین اور محسنات غیر مصافحات کے مطابق یہ ثابت ہوا کہ قرآن کریم کی روح سے متع 100% حرام ہے، اور اسے نکاح کے نام سے موسوم کرنا 100% غلط ہے۔ نیز متع کے جواز سے متعلقہ وہ تمام روایات بھی غلط ہیں جو حضور رسول اکرم سیدنا محمد و احمد عربی سلام علیہ کی طرف منسوب کی گئی ہیں۔ اللہ بچائے توہین رسالت کے اس جرم عظیم سے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ متع کے جواز کی کوشش روایات کی سند سے۔ متع کے مسئلہ کو مسلمانوں کا ایک گروہ تو قرآن کریم سے ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہے، اور ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ متع کو رسول اکرم نے اپنی زندگی میں 4 مرتبہ حلال ٹھہرایا اور 4 مرتبہ حرام ٹھہرایا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ آن حضرت کے چوتھی مرتبہ حرام ٹھہرانے کے باوجود کچھ صحابہ اور صحابیات پھر بھی متع کرتے رہے، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر کے زمانہ خلافت میں بھی بدستور متع ہوتا رہا۔ بالآخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں اس کی حرمت کا برسر ممبر اعلان فرمایا، لیکن پھر بھی بعض صحابہ صحابیات اس پر بدستور عمل رہے، حتیٰ کہ تابعین میں بھی متع بعض کے ہاں بدستور جاری رہا۔ چنانچہ موطا امام مالک کا حوالہ وہ پیش خدمت ہے، جس میں خود آن حضور سیدنا محمد
و احمد عربی کی زبان فیض ترجمان سے متع کی 4 مرتبہ کی حلت و حرمت کا تصور پیش کیا گیا ہے۔ موطا امام مالک مترجم مطبوعہ ارام باغ کراچی کے صفحہ 450 سطر 1 تا 10 پر بالتفصیل یہ درج ہے کہ ائمہ اربعہ اور جمہور کے نزدیک متع ناجائز ہے۔ اوائل اسلام میں متع درست تھا، پھر خیبر کے روز حرام ہوا، پھر عمرہ قضاء میں درست ہوا، پھر فتح مکہ کے دن حرام ہوا، پھر جنگ اوطاس میں درست ہوا، پھر حرام ہوا، پھر جنگ تبوک میں درست ہوا، پھر حجۃ الوداع میں حرام ہوا۔ اس بار بار کی حلت و حرمت سے لوگوں کو شبہ باقی رہا۔ بعض لوگ متع کرتے تھے، بعض نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور حضرت ابو بکر کی خلافت میں بھی ایسا ہی رہا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے اس کی حرمت برسر ممبر بیان کی، تب سے لوگوں نے متع کرنا چھوڑ دیا، مگر بعض صحابہ اس کے جواز کے قائل رہے، جیسے جابر بن عبداللہ بن مسعود، ابو سعید، معاویہ، اسماء بنت ابو بکر، عبداللہ بن عباس، عمر بن حبیرس اور سلمہ بن علاقو، اور ایک جماعت تابعین میں سے بھی متع کے جواز کی قائل ہوئی ہے۔ یہ موطا امام مالک کا اقتباس ہے۔ کیا سمجھے آپ سامعین؟ متع حلال ہے یا حرام؟ آج حلال، کل حرام، پرسوں حلال، ترسوں حرام، پھر حلال، پھر حرام۔ یہ اللہ کا دین ہے یا مذاق؟ اور کیا اسلام میں عورت کا کوئی مقام ہے یا یہ صرف ایک کھلونا ہے؟ پھر اگر رسول مقبول کی سند سے بفرض محال مذکورہ بالا ناقابل قبول تصور ایک سیکنڈ کے لیے بھی تسلیم کر لیا جائے کہ آپ نے معاذ اللہ متع کو 4 مرتبہ حلال اور 4 مرتبہ حرام قرار دیا تھا، حالانکہ حضور اللہ کے رسول تھے، آپ کو نہ اللہ کے کسی حلال کو حرام کرنے کا حق حاصل تھا اور نہ اللہ کے کسی حرام کو حلال ٹھہرانے کا، لیکن پھر بھی یہ اقتباس بالا کے مطابق یہ تو ماننا ہی پڑے گا کہ آخری مرتبہ متع حرام ہوا تھا، حلال نہیں ہوا تھا۔ لیکن بقول اقتباس پھر بھی بعض صحابہ متع پر عمل رہے اور حضرت ابو بکر کے زمانہ خلافت میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا۔ آخر کار جب حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں متع کی حرمت برسر ممبر بیان فرمائی تو اقتباس بالا کے مطابق پھر بھی بہت سے جلیل القدر صحابی اور صحابیات متع کرتے رہے اور تابعین میں بھی متع ہوتا رہا۔ نیز مذکورہ بالا موطا امام مالک کے صفحہ 450 کی سطر اول پر لکھا ہے کہ ائمہ اربعہ اور جمہور کے نزدیک متع ناجائز یعنی حرام ہے، اور اسی صفحہ کی سطر 19 پر درج ہے کہ متع کرنے والے پر بالاتفاق ائمہ زنا کی حد لازم نہیں آتی۔ حضرت عمر نے ڈرانے کے واسطے یہ کہا تاکہ لوگ متع سے باز رہیں۔ اب بتائیے متع حرام ہوا یا حلال؟ اور حضرت عمر کی پوزیشن کیا ثابت ہوئی؟ جن کے یہ ذمہ لگایا گیا ہے کہ آپ نے محض ڈرانے کے لیے متع کو حرام ٹھہرا دیا تھا، الیاذ باللہ، نعوذ باللہ۔ تو سامعین کرام، برادران عزیز، متع کی حقیقت وہی ہے جو آیت مجیدہ 4/24 سورہ نساء کی 24 آیت کے الفاظ محسنین غیر مسافحین سے ظاہر ہے۔ متع حرام ہے، ہرگز حلال نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے مقدس رسول نے کبھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی متع کو حلال
قرار نہیں دیا تھا۔ کتب روایات کا وہ مواد جس سے ناموس رسول، ناموس صحابہ و صحابیات داغدار ہوتی ہے، وہ ہرگز صحیح نہیں ہے۔ اب متع کے جواز کی کوشش قرآن کریم سے، تو اس کا بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہم اس کے متعلق بھی بات کریں گے۔ تو یہ جو سطور بالا میں آپ اہل اسلام کے ایک گروہ کا نظریہ ملاحظہ فرما چکے ہیں کہ متع بسند رسول مقبول 4 مرتبہ حلال ہوا اور 4 مرتبہ حرام ٹھہرایا گیا۔ حجت الوداع میں آخری مرتبہ حرام ٹھہرانے کے باوجود ائمہ اربعہ کے ہاں اس حرام جنسی فعل کی کوئی سزا نہیں ہے۔ حضرت عمر نے محض ڈرانے کے لیے اس کی برسر منبر حرمت بیان کی تھی۔ اب آئیے اس گروہ کے دلائل کی طرف جو 1 دن، 2 دن، 1 ہفتہ، 1 مہینہ، 1 سال کے میعادی نکاح کا ثبوت قرآن کریم سے پیش کرتا ہے۔ وہ ہے سید مقبول احمد صاحب کی مترجم حمائل شریف کے صفحہ 129 پر فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فریضۃ 4/24 کا معنی لکھا ہے، پھر ان میں سے جن سے تم نے متع کرو تو مقرر ہی کیا ہوا مہر ان کو دے دو۔ پس فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ کے قرآنی الفاظ سے یہ مفہوم اخذ کیا گیا ہے کہ ان الفاظ میں 1 دن، 2 دن، 1 ہفتہ، 1 مہینہ، 6 مہینہ، 1 سال وغیرہ کے میعادی نکاح کی اجازت دی گئی ہے۔ لیکن اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ماقبل دائمی نکاح کا حکم دیا گیا ہے اور اس پر محسنین غیر مصافحین کی قید لگا کر میعادی نکاح سے مطلقاً روک دیا گیا ہے، تو پھر کس طرح باور کیا جا سکتا ہے کہ ان الفاظ میں متع نامی کسی میعادی نکاح کے متعلق حکم دیا گیا ہے کہ اس کا مہر بر وقت ادا کر دیا گیا۔ اب استمتعتم کی صرفی تحقیق واضح ہے کہ جس لفظ سے متع یعنی میعادی نکاح کا جواز اخذ کیا جاتا ہے وہ ہے استمتعتم۔ اس میں فعل استمتع باب استفعال سے ہے، جس کا ایک خاصا طلب ماخذ ہے، اور یہاں ماخذ سے متع یعنی فائدہ اٹھانا، اور چونکہ سیاق کلام میں محسنین غیر مصافحین کی شرط سے مشروط صرف دائمی نکاح کا ذکر ہے، اس لیے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ کا معنی اظہر من الشمس ہے کہ پھر مذکورہ بالا حلال عورتوں میں سے جن سے تم دائمی نکاح کے فائدے کی طلب کرو تو ان کے مہر بوقت نکاح بر وقت ادا کر دیا کرو۔ غور طلب امر یہ ہے کہ نہ قواعد عرب کی روح سے یا کسی میعادی نکاح کا جواز ثابت ہوتا ہے اور نہ سیاق کلام سے، تو پھر خدا جانے اسلام جیسے عرفہ و اعلیٰ دین میں میعادی نکاح جیسا ادنیٰ ترین نظریہ کس طرح داخل کر دیا گیا۔ متع کا مہر، پس فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فریضۃ سے نکاح کا مہر مراد ہے، اور فریضتاً میں اس امر کی خبر موجود ہے کہ مہر ہر مقام پر ہونے والے شوہر کی حیثیت کے مطابق مقرر کیا جائے گا، اور نکاح سے ماقبل اس کا تعین ہو چکنا ضروری ہے۔ پس کہا گیا ہے کہ ہونے والی بیوی کا جو مہر مقرر ہو چکا ہے وہ نکاح کے وقت پورے کا پورا ادا کر دیا کرو۔ ان لفظوں میں مہر
نصف معجل یعنی امیجیٹلی، اور نصف غیر معجل یعنی لیٹر آن، کہ مروجہ انداز کا بطلان کر دیا گیا ہے۔ لیکن فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً کو اگر متع کے مہر پر چسپاں کیا جائے تو ذیل کا منظر سامنے آتا ہے۔ متع کا میعادی نکاح اگر ایک دن کے لیے ہوگا تو ظاہر ہے اس کا مہر ایک ہفتہ کے متع کے مہر سے کم ہوگا، اور اسی طرح ایک ہفتہ کے متع کے مہر ایک مہینے کے متع سے کم۔ تو اب غور طلب یہ امر ہے کہ ایسے نکاحوں کو جن میں مہر کی کمی بیشی شوہر کی حیثیت پر موقوف نہ ہو بلکہ وقفہ نکاح کی کمی بیشی کے مطابق عورت کے مہر کی مقدار گھٹتی بڑھتی چلی جائے، کوئی باغیرت باپ یا بھائی اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے لیے ایسے مہر برداشت کر سکتا ہے، اور کم و بیش وقفہ نکاح کے مطابق گھٹنے بڑھنے والا کم و بیش نام نہاد مہر کہلا سکتا ہے۔ فتدبروا، غور کیجئے گا سامعین، رجوع الی المطلب، مہر کی ادائیگی کو بر وقت لازم قرار دینے کے بعد سلسلہ درس کی اگلی آیت مجیدہ میں ارشاد ہوا ہے کہ جو افراد ملکی مومنہ عورتوں کا مہر ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے وہ کافر معاشرہ سے آئی ہوئی نو مسلمہ عورتوں سے نکاح کریں جن کا مہر ان کی حسب حیثیت مقرر ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ المحصنات المؤمنات فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم من فتياتكم المؤمنات واللہ عالم بإیمانکم بعضکم من بعض فانکحوہن بإذن اہلہن وآتوہن اجورہن بالمعروف محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان۔ تو سامعین کرام، اب اس آیت کا جو مفہوم ہے، اور جو کوئی تم میں سے اس چیز کی طاقت نہ رکھتا ہو کہ وہ نکاح کرے خاندانی مومنہ عورتوں سے، تو وہ کافر معاشرہ سے آئی ہوئی نو مسلمہ خواتین تمہاری مومنہ ملازمہ عورتوں سے جن کے ایمان کا امتحان تم ملازم رکھ کر چکے ہو 60/10 نکاح کر لیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے۔ تو نو مسلم مرد عورتوں سمیت تم سب ایک دوسرے میں سے ہو، یعنی ایمان کی روح سے تم سب برابر ہو۔ پھر تم کافر معاشرہ سے آئی ہوئی نو مسلمہ عورتوں کے ساتھ ان کے وارثوں کی اجازت کے ساتھ نکاح کرو۔ تو لو میرج نہ کرنا اور ان کے مہر معروف طریقے کے مطابق نکاح کے وقت بر وقت ادا کرنا، شرط یہ ہے کہ وہ نکاح دوام میں رکھی جانے والی ہوں، یعنی وہ ہمیشہ کے لیے نکاح میں رہنے والی ہوں، نہ صرف وقتی مستی جھاڑنے والیاں اور نہ چھپے یار پکڑنے والیاں ہوں۔ تو اس آیت میں جو الفاظ آئے ہیں وہ کچھ تشریح طلب ہیں، جن میں سے پہلے نمبر پہ ما ملکت ایمانکم، اس کی تفصیل ہم 4/3 میں پہلے بیان کر چکے ہیں۔
اب آیا ہے فن کے ہُنّا بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ کہ الفاظ میں چھپے نکاح یعنی وارثوں کی اجازت کے بغیر کی جانے والی شادی جس کو لو میرج کہتے ہیں ہرگز حال میں مطلقاً حرام قرار دی گئی ہے۔ غیر معاشرہ سے آئی ہوئی نو مسلمہ عورتوں کا اولین وارث مرکز ملت ہے اور دوسرے نمبر پر مسلم معاشرہ کے وہ افراد ان کے اہل وارث ہیں جنہیں مرکز ملت ان کے گارڈین ولی وارث مقرر کرے۔ پھر اس میں لفظ آیا ہے وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ الفاظ میں نو مسلمہ خواتین کا حق مہر خاندانی مسلم خواتین کے ساتھ برابر قرار دیا ہے۔ باقی رہا مہر کی مقدار کا تعین تو وہ ہر مقام پر نکاح کے طلبگار مرد کی وسعت کے مطابق کم و بیش ہوگا، خواہ ہونے والی بیوی خاندانی مومنہ عورت ہو یا نو مسلمہ خاتون۔ تو سامعین کرام، آج کی محفل میں میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ہی کافی ہے۔ تو اگلی محفل میں ہم یہ بیان کریں گے کہ نو مسلمہ خاتون کے لیے نصف سزا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ تو وما علینا الا البلاغ فی امان اللہ۔ اسی کے ساتھ ہی خواتین و حضرات، آج کی نشست عورت کا مقام قرآن کی نظر میں اس کا 16واں حصہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ جلدی نئی نشست میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔